أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع ہے اہل علم کی روحانی باتیں. اس لیے کہ تعلیمی سال کا رمضان کے بعد آغاز ہو رہا ہے. اور عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے، اگر ہم موازنہ کریں اور صدق دل سے، سچائی سے موازنہ کریں، اگر دو راستے ہمارے پاس ہوں، ایک دنیاوی تعلیم کا اور ایک دینی تعلیم کا، تو اکثریت کا ذہن دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں دنیا میں عزت، جاہ و جلال، مال و دولت کافی آتا ہے، اور دین کی طرف رجحان لاشعوری طور پہ کم ہے کہ اس کا روزگار کوئی نہیں ہوگا، یہ اس کی دنیاوی طور پہ مشکلات بڑھ جائیں گی، قسم پرسی کا شکار ہو جائے گا. یہ عمومی سوچ پائی جاتی ہے، اللہ کہ جس کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے. ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کی فیملی پڑھی لکھی ہے، اچھی سوچ فکر کی مالک ہے. میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. مختلف لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے. وہ مذہبی لوگ بھی تھے، ہمارے ساتھ وہ پڑھتے تھے، تو پورے خاندان سے یہ پریشر تھا کہ اگر آپ جامعہ سلفیہ کی تعلیم مکمل کرو گے تو آپ کا مستقبل کوئی نہیں، سارے آپ کے خاندان میں کاروباری ہیں، ان کا دنیاوی جاہ و جلال بہتر ہے، آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ ناپختگی تھی ذہنی طور پر، اور خاندانی پریشر کی وجہ سے انہوں نے جامعہ کو چھوڑ دیا. ایک فیکٹری میں لیب کے اندر اچھی جاب مل گئی، وہاں پہ یعنی کہ وہ لیب کا ماحول فیکٹری سے کہیں زیادہ پرسکون بھی ہوتا ہے، اور اس میں خاص لوگ بھی ہوتے ہیں، زیادہ رش بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ عرصہ جاب کی، اس دوران ہی وہ دینی طور پہ کچھ یعنی ترجمے کی کلاس کچھ لوگوں کو پڑھانے لگ گئے. اب جامعہ کا ماحول چھوڑ کر وہاں گئے تھے، گھر کا ماحول بھی اس طرح کا نہیں تھا، یعنی کہ پڑھے لکھے دنیاوی طور پہ اچھے لوگ.
جب وہاں پہ جا کے موازنہ کیا، ان کا بولنے کا انداز عجیب و غریب، ہر بات کے ساتھ گالی نکالنا اور الٹا سیدھا بولنا، وہ ماحول ہی نہیں تھا۔ اور جب ڈیوٹی کرتے تھے تو وہاں کی کیفیت اندر کی وہ نہیں بنتی تھی، اور جب مسجد میں آ کر تھوڑا بہت لوگوں کو تعلیم کا سلسلہ، ترجمے کا شروع کیا، جو سکون وہاں ملتا تھا اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آخر انہوں نے بات مختصر فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ جامعہ میں ہی جاؤں گا۔ جس طرح بھی انہوں نے یہ کام کیا، اللہ نے ان کو توفیق دی اور دوبارہ جامعہ میں چلے گئے۔ آج دین میں جو نام، دین کی وجہ سے جو ان کو نام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور ان کے خاندان کا نام جو روشن کیا ہے، اس سے پہلے آباء و اجداد نے اتنا روشن نہیں کیا، صرف دین کی وجہ سے۔ جبکہ اگر خاندانی پریشر ہوتا تو وہ گئے تھے۔ اس لیے یہ ایک عمومی سوچ جو ہے، اس کے پیش نظر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے لیے جو اہل علم نے کیا کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر۔ یعنی ان لوگوں نے ایک بڑی مشہور کتاب ہے جرح والتعدیل، جو کہ حدیث کو پرکھنے کے لیے ہوتی ہے، ایک فن ہے پورا کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، یا اس پر عمل ہوگا، یعنی پوری یہ پورا ایک شعبہ ہے۔ کتاب کے لکھنے والے امام حاتم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم جتنے کلاس فیلو تھے، یعنی پڑھنے والے تھے، اس وقت اس طرح کا سسٹم مدارس کا تو تھا نہیں، تو جس کا پتہ چلتا تھا نا کہ یہ اہل علم ہے، اس کے پاس کوئی حدیث ہے، اس کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے ملے گا، تو ہمارے وہ سارے دوست ان کے دروازوں پہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے جس طرح خیرات اکٹھی کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ، جس طرح خیرات اکٹھی کرنے والے دروازوں پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے، کوئی بندہ سے پوچھ لیتے، وہ لکھ لیتے تھے، اور رات کو پھر سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے، جس طرح کہ یہ اشاروں پہ کھڑے ہیں نا مانگنے والے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے پیسے گنتے، رات کو اکٹھے ہو کر ہم وہ جو جس نے جو لکھا ہوتا سارے شیئر کرتے، وہ ایک جگہ پہ نوٹ کرتے کہ کس نے کہاں سے کیا سیکھا ہے۔ یہ ان کی کوشش تھی، پھر اللہ نے ان کو مرتبہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کئی ہفتے گزر گئے، سالن نام کی کوئی چیز بھی نہیں دیکھی تھی، کھانے کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی تھی، اتنا شوق تھا، اتنا ولولہ تھا، اتنی قربانی تھی کہ کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں، جو مل گیا تھوڑا بہت اس سے گزارا کر لیا، سالن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کئی ہفتوں کے بعد ایک مچھلی فروش وہاں سے گزرا، دل کیا چلے آج مچھلی جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں اور اس مچھلی کو پکا کر ہم کھائیں گے۔ مچھلی خرید لی، اب کیا ہے اس کو پکانے کا وقت نہیں ملا۔ آپ دیکھیں اس کی سمیل کس طرح کی ہوتی ہے، پکانے کا وقت نہیں ملا، 3 دن ویسے ہی گزر گئے، سمیل اور بڑی ہوگی۔ 3 دن کے بعد اگلی بات بڑی کمال کی ہے کہ پکانے کا وقت نہیں ملا، سب نے کچی کھائی، کس لیے؟ صرف دین کے لیے۔ اور وہاں پہ پھر ایک کمال کا جملہ انہوں نے بولا تھا، لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم کبھی بھی جسم کی راحت کے ساتھ نہیں ملتا، جسم کو تکلیف میں ڈال کر ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ راحت و سکون میں علم نہیں ملتا، تکلیفوں میں ڈالیں گے تو علم ملے گا۔ ان لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم صرف دین والوں کے خلاف باتیں ہی کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا کردار دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا ہے؟ اگر خود لکھ کر ایک لسٹ بنائیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ان لوگوں کے خلاف بات کرنا پڑے تو ہم دل کھول کے کرتے ہیں۔ مولانا محمد لکھوی، جنہوں نے پنجابی کے اندر تفسیر لکھی ہے رحمت اللہ علیہ، اور مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں مولانا محدث دہلوی، نذیر محدث دہلوی میاں جی ان کو کہتے ہیں، جن کی وجہ سے پورے ہندوستان میں بخاری کی سند چلی ہے، یعنی پورے اس علاقے کے استاد مانے جاتے ہیں۔ ان کا مدرسہ تھا، یہ وہاں گئے، یہ دونوں وہاں گئے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس جا کر کچھ علم حاصل کرتے ہیں، غزنوی خاندان کی خدمات ان سے کوئی
جو اہل علم کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ غزنوی خاندان کی کیا خدمات ہیں۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے علم سیکھنے کے لیے، اسٹیشن پہ اترے وہاں پہ دہلی پہ، تو ڈھونڈنے لگے کوئی سامان ہمارا اٹھا لے۔ ایک کلی سے کو آواز دی، کہا بھائی ہم میاں جی کے مدرسے میں جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو لے جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے سامان اٹھایا، لے گئے، وہاں مدرسے میں سامان رکھا اور وہاں انتظار کرنے لگے۔ ظاہر بات مدرسے میں جائیں تو لوگ دیکھتے ہیں کوئی نیا مہمان آیا، کتنی دیر گزر گئی، تھوڑا وقت گزر گیا، تو کسی کو آواز دے کے پوچھا بھئی ہم میاں جی سے ملنے آئے ہیں، تو ہمیں ان سے ملاقات، مولانا نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے آئے ہیں، تو ملوا تو دیں۔ وہ بندہ ان کی طرف دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگا بھائی جو آپ کا سامان اٹھا کر آئے تھے وہی تو محدث دہلوی تھے، جو سامان اٹھا کے آئے ہیں وہی تو محدث دہلوی تھے، جن کا نام دنیا جانتی ہے، عرب و عجم کے اندر ان کا نام ہے۔ وہ طالب علموں کی اس طرح چھپ چھپا کے خدمت کیا کرتے تھے، اور وہ ایسے بیٹھے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا، یہ عبداللہ ہم سے علم سیکھ کر گیا ہے، نماز ہمیں پڑھانا سکھا گیا ہے۔ وہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے بارش آ گئی، باہر نماز پڑھ رہے تھے، بارش آئی اتنی کہ ہمارے جیسے پیچھے کھڑے تھے وہ سارے نکل گئے، بارش آ گئی، بھیگ گئے ہم۔ نماز ختم کی، دیکھا تو بارش تھی، تو انہوں نے فارسی کے اندر جملہ بولا تھا جس کا ترجمہ یہ کہ واللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہو رہی ہے۔ اتنے خشوع خضوع سے وہ پڑھتے تھے کہ بارش کا مجھے واقعی نہیں پتہ چلا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو مولانا محدث دہلوی نے کہا کہ نماز پڑھانا ہمیں سکھا گئے ہیں، علم ہم سے سیکھ گئے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے اس طرح محنت، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قصور کے علاقے میں، ایک قصبے میں، ایک دیہات میں ایک پروگرام تھا، مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ تو پروگرام رکھا گیا، بڑا خوبصورت انہوں نے اشتہار بنایا۔ تو اتنے میں اس دوران علامہ صاحب کو فون آنے لگے، کالیں آئیں، خطوط آئے کہ آپ اگر اس علاقے میں آئے، یہ ان کا انتخابی حلقہ بھی تھا، اس علاقے میں اگر آئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، ہم آپ کو گولی مار دیں گے، یعنی اس طرح کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ یہ ہمیں بھی پتہ چل گیا، ہم نے ان کو سمجھایا رہنے دیں، آپ نہ جائیں، ملتوی کر دیں، نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یزدانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حملہ ہو چکا تھا خنجروں کا۔ روکا تو کہتے ہیں مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صاحب خود گاڑی لے کر میرے گھر پہنچے، مجھے ریسیو کیا، پھر اب مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے، ان کو وہاں سے لیا، اور راستے میں ہم اسی طرح گفتگو مختلف موضوعات پر کرتے جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران یہ گفتگو شروع ہوئی کہ یہ جو فون کال آ رہی ہے آپ کو خطوط آئے ہیں، یہ باتیں تھوڑی دیر چلیں تو فوراً ایک جگہ پہ سائڈ پہ ویرانے پہ گاڑی کھڑی کر دی، کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ ٹھہریں۔ اب رات مغرب کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو ایک جگہ بننے کھالے کسی طرف نکل گئے۔ تو مولانا عبد القادر روپڑی تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ دھمکیاں ہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، پتہ تو کرو۔ وقت زیادہ گزر گیا تو پتہ کرنے کے لیے پیچھے گئے، چلتے چلتے دیکھا تو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر سجدے میں ننگی زمین پہ سر رکھ کے رو رہے، اللہ تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، یہ مجھے جان کی دھمکیاں دیتے ہیں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، تیرے دین کے لیے نکلے ہیں۔ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا بھی ولایت کے اندر کمال نام ہے۔ اس دن انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے بھی آگے گزر گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وہاں جلسہ کیا، دھوم دھام سے کیا، تقریر کی، اور صحیح سلامت الحمدللہ واپس آئے، کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے اس طرح خدمت کی ہے، اور ان کے اندر وہ جذبہ تھا جو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے استاد محترم مولانا یونس بٹ رحمہ اللہ تعالیٰ، کل ان کو 1 سال ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلا، 5 جون ہے۔ ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جامعہ قادسیہ لاہور میں ایک ادارہ ہے، تو وہاں پہ کوئی پروگرام تھا، وہاں جانا تھا۔ طے یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد جائیں گے، ڈرائیور نے بھی یہ کہا کہ انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے۔ اب یہ اتنی مصروف ہستی ہیں
کتنی ذمہ داریاں تھیں، مختلف قسم کی بے شمار ذمہ داریاں تھیں ان پر. فجر کے بعد طے ہوا جانا ہے. اب دیکھیں ہم اگر فون کسی کو کریں نا، چوتھی اور پانچویں کال کے بعد مسلسل آپ مس کال کریں گے نا، جتنی بار کال کریں گے آپ کا غصہ اس طرح ہی اوپر جائے گا کہ فون نہیں اٹھ رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم فون ملائیں گے، ساتھ ساتھ اندر سے بھی کچھ نکال لیں گے، غصہ بھی نکالنے کی کوشش، فون نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ. صبح فجر کے بعد 7 ساڑھے 7 ہو گئے، وہ بندہ ڈرائیور فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور آپ جامعہ کے گیٹ پہ کھڑے ہیں مسلسل، کبھی ادھر جاتے ہیں. واپس ان کو کہا گیا، شاگرد ساتھ ہیں ان کے، کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے جانا تھا، کہتے ہیں ہم غصے سے لال پیلے ہیں، کیا ہے فون نہیں اٹھا رہا، اب پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے جا کے ان کو اٹھا لیں. اتنا 3-4 گھنٹے کا یہ دورانیہ ہے، سارے وہاں پہ پریشان ہیں. استاد جی واپس بھی نہیں جا رہے، فجر سے اٹھے ہوئے ہیں، فجر سے پہلے اٹھتے تھے. تو اس دوران 7:30 یا 8 کے قریب وہ ڈرائیور آیا اور آ کر اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں سو گیا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے آپ کی کال کا نہیں پتہ چلا. کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اب جب ساتھ بیٹھے تو ہم اس وقت تو کچھ نہیں کہا، ہمارے ذہن میں تھا استاد جی اب گاڑی میں بیٹھیں گے تو کلاس لیں گے. لاہور تک کا سفر کیا، اس طرح کی کہیں کوئی بات نہیں کی، غصے والی ایک بھی جملہ نہیں بولا. سارا دن گزارا وہاں پہ، تقریباً عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، مغرب کے بعد 1-2-3 اور پروگرام رکھ لیے، عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا، سارا دن مصروفیت میں گزارا اور رات لیٹ جامعہ میں واپس آئے. صبح فجر کی نماز میں پھر کھڑے تھے. یعنی پورے سفر کے دوران ڈرائیور کو اتنا نہیں کہا کہ تم نے ہمارا 4 گھنٹے کا وقت کیوں ضائع کیا ہے، حالانکہ قیمتی ترین وقت تھا. اتنا حوصلہ، اتنی برداشت کیا ہمارے اندر ہے؟ یہ ان لوگوں کو کیسے سیکھی ہے؟ دین کی وجہ سے سیکھی ہے، علم کی وجہ سے سیکھی. یہ علم بردباری دین کی وجہ سے سیکھی ہے. مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی قریب یہ باتیں میں اس لیے قریب کی بتا رہا ہوں، ہم جب پرانی بات سناتے ذہن میں یہ بات آتی وہ تو لوگ ایسے تھے، اب ہم نہیں کر سکتے. یہ قریب کے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر علماء تھے جو یہ کام کرتے ہیں. ہم ان کے خلاف بولتے ہیں نا، یہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے دین کے لیے محنت کی ہے، جنہوں نے دین کے لیے سچے دل سے کوشش کی ہے. مولانا عبد المنان نور پر رحمۃ اللہ، یہ معاشرتی مسئلے کا بے کمال کا واقعہ ہے، ہمیں اس سے بڑا کمال کا سبق مل سکتا ہے. ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور جس سے شادی کی تھی وہ داماد جو تھا وہ شاگرد بھی تھا. بات نہ بن سکی، نبھ نہ سکی، اور شاگرد نے طلاق دے دی. جس دن طلاق دی تو مولانا نے اپنے شاگرد کو بلا کر کہا بھائی ہمارے آپ سے 3 رشتے تھے، ایک اسلامی اخوت کا، ایک شاگردی کا، تیسرا دامادی کا. یاد رکھو دامادی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، 2 رشتے باقی ہیں. ہمیشہ مجھے اسی طرح ملتے رہو، میں خندہ پیشانی سے تمہیں ملوں گا. اسی طرح ملتے رہنا، میں خندہ پیشانی. کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں میری بیٹی کو طلاق دی تھی. ہماری خاندان میں کسی دوسرے کو طلاق ہوتی ہے تو ہم اس کے گھر میں اس وجہ سے نہیں جاتے کہ اس نے ہمارے فلاں رشتہ توڑا ہے. یہ رشتے قائم کرنے کا سبق انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اس طرح انہوں نے محنت کی ہے. مولانا عبداللہ امجد شتوی رحمۃ اللہ 2-3 سال پہلے فوت ہوئے ہیں ستیانہ بنگلہ سے. دین کے لیے کیا کیا ہے؟ مختلف قسم کی روایات. مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے بخاری کے سبق، بخاری پڑھاتے تھے، چھٹی کبھی نہیں کی تھی. تو ایک شاگرد ان کو لینے جاتا تھا، موٹر سائیکل پہ لینے جاتا تھا. ایک دن دیکھا وہ لینے گیا تو باہر رش ہے، تو ان کی بیٹی بیمار تھی، لاہور میں تھی. تو وہ جو شاگرد تھا وہ پریشان، پتہ نہیں رش کیوں ہے. ان کو بٹھا لیا اور بٹھا کر جب تھوڑا آگے نکلے تو اعلان ہوا کہ مولانا صاحب کی بیٹی وفات پا گئی. تو شاگرد نے موٹر سائیکل روکی اور کہا شیخ یہ کیا مسئلہ ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، گھر میں فوتگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا خاموش ہو جائیں، ابھی میت آئے گی، کسی کو بتانا نہیں، ہم بخاری پڑھا کر واپس آئیں گے. ہم بخاری، بیٹی کی وفات ہو، سبق نکلتا ہے، دماغ چلتا ہے. انہوں نے کہتے ہیں بخاری پڑھا کر خاموشی سے پھر واپس گئے اور جا کر دوسرا بندوبست کیا جنازے کا. ان لوگوں نے اتنا صبر دیکھا ہے، دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی اچھی اور کمال کی سوچ ہے.
مولانا ارشاد الحق عطری رحمت حفظہ اللہ تعالی اپنے اس وقت ہمارے فیصل آباد میں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ عمرے پہ ان کا دیکھا ہے کہ وہاں اللہ نے کتنی عزت سے نوازا ہے. اتفاق سے میں بھی وہاں، یہ پہلے سے وہاں موجود تھے اور وہاں گئے تو اللہ نے جو مرتبہ وہاں ان کو دیا ہے میں حیران رہ گیا. وہ وقت نہیں پھر کبھی. تو یہ محمدی مسجد نجیب اللہ صاحب والی، وہاں پہ مسلسل درس دیتے رہے. ایک نوجوان کی ڈیوٹی تھی، یہ ہر جمعے کو موٹر سائیکل پہ لے کر آتے تھے. تو ایک دفعہ یہ نوجوان بھی وہاں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ نوجوان وہاں پہنچ گئے اور شیخ صاحب کو لینے کے لیے انتظار دروازے پہ کھڑے تھے. تو اتنے میں ایک صاحب گاڑی پہ آئے اور آ کر ان سے کہا شیخ یہ میں گاڑی پہ اس لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں آپ وہاں درس دینے کے لیے. تو شیخ صاحب نے انکار کر دیا، حالانکہ گرمی بھی تھی، ضرورت بھی تھی کہ یہ نوجوان ہمیشہ سے آتا ہے، وہ آ کر کھڑا ہے، میں گاڑی دیکھ کر موٹر سائیکل کو نہیں چھوڑوں گا، میں موٹر سائیکل پہ ہی جاؤں گا. میں گاڑی دیکھ کر موٹر سائیکل کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کو گاڑی والے کو واپس بھیج دیا کہ میں اسی پہ ہی جاؤں گا. یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ دین سکھاتا ہے، یہ علم سکھاتا ہے. مولانا اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام دنیا جانتی ہے، تو یہ جب پڑھنے جاتے تھے جس گھر میں ان کی کھانا، کیونکہ اس وقت کھانا گھروں میں لگتا تھا، وہ انتہائی غریب لوگ تھے، یعنی خشک روٹی کھاتے تھے، سالن کبھی کبھار ملتا تھا اور اسی سے گزارا کرتے تھے. حتیٰ کہ خشک روٹی کھا کر ان کی ہمیشہ تبخیر معدہ کا مسئلہ رہا، ساری زندگی اسی طرح گزاری. ایک دفعہ ان کے دوسرے ساتھی جو تھے وہ کسی اور جگہ کھانا کھاتے تھے، وہ اچھے گھرانے کے لوگ تھے، ان کا اچھا کھانا تھا. اتفاق سے ان کے ساتھ اس کے گھر میں کھانا کھایا تو وہ بہت اچھا کھانا تھا. تو واپس آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ آ جایا کریں، وہاں ہم کھانا کھا لیا کریں گے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میرا وہاں جانے پہ اتنا وقت صرف ہوا ہے، لہذا میں وہاں نہیں جا سکتا، میں اسی خشک روٹی پہ گزارا کر لوں گا، میں اسی خشک روٹی پہ گزارا کر لوں گا. کھانے کو کبھی ترجیح نہیں ہے، دنیا کو کبھی ترجیح نہیں، علم کو ترجیح دی ہے کہ میرا وقت کہاں پہ زیادہ کس چیز پہ صرف ہوتا ہے. اور یہ تانگے پہ جامعہ سلفیہ کے مدیر رہے ہیں، تو جب جامعہ جاتے تھے تو تانگے والے سے مختلف لوگوں سے پوچھتے تھے میں نے جامعہ سلفیہ جانا ہے، 3-4 سے پوچھتے تھے اور جان بوجھ کے ان کو پوچھتے کہ میں جامعہ میں جاؤں گا، ریٹ طے کرتے تھے، پھر دوسرے کے پاس جاتے. کسی نے پوچھا کہ آپ ایک تانگے پہ بیٹھ جائے گا، 3-4 سے 5 سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ ان تانگے والوں کو پتہ چل جائے وہاں پہ کوئی مدرسہ ہے جامعہ سلفیہ، جو بھی سواری آئے گی تعارف کروائیں گے کہ وہاں جامعہ سلفیہ ہے. یعنی اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ دین کے لیے یا دین کے اداروں کے لیے، دین والوں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. ہم صرف دین والوں کے خلاف باتیں نہیں کریں، خود سوچیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے. مولانا یہ ایک میاں والی کے شخص ہے، ایک مشہور واقعہ، فضل حق ہاشمی، وہ میاں والی سے چلتے تھے، لاہور آنا ہوتا تھا، جمعے کے دن ہی انہوں نے آنا ہوتا. جمعے کو گجرانوالہ اترتے اور وہاں پہ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ، جنہوں نے بنیاد جامعہ سلفیہ کر کی ہے اور مشکات کی انہوں نے تشریح بھی لکھی ہے، تو وہاں پہ اترتے، جمعہ پڑھتے اور فوراً نکل آتے. ایک دفعہ جمعے کے درمیان میں ہی مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ نے اعلان کیا فضل حق جمعے کے بعد میری بات سن کے جانا. وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ جمعے کو آتے ہیں، ملتے نہیں، فوراً نکل جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی میری مجبوری ہے کہ جمعے کے فوراً بعد میں نے ٹرین پکڑنی ہوتی ہے، میں نے لاہور پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹرین نہیں آتی. انہوں نے کہا تو پھر آپ کو مجبوری کیا ہے ادھر جمعہ پڑھنے کی؟ میں نے کہا جی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں تو مجھے کئی دن کئی ہفتے اس کا اثر میرے اوپر رہتا ہے. اب مولانا سلفی رحمۃ اللہ نے کہا اگر میں اس کا اور بہتر حل بتا دوں. میں نے کہا کون سا؟ کہا آپ لاہور ڈائریکٹ چلے جایا کریں، وہاں پہ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جمعہ پڑھا کرو، ان کا اثر آپ کے اوپر مہینوں رہے گا، ان کا اثر، ان کے جمعے کا اثر آپ کے اوپر مہینوں رہے گا، میرا تو ہفتوں رہتا ہے نا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرے پیچھے جمعہ پڑھا کرو، ادھر نہیں بھیجے. یہ علماء کی محبت اور ایک دوسرے کے بڑھ کر بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے کہا یہ کثر نفسی کی وجہ سے کہا ہے، عاجزی انکساری کی وجہ سے کہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کتنے دن میں نے عمل نہیں کیا. ایک دفعہ اتفاقاً میں چلا گیا تو میں نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، واقعہ ہی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے بعد مجھے اوپر مہینوں اثر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے. ہم بھی ایسے علماء ڈھونڈیں
اور اب اگر ہمیں مل جائیں تو ان کی ادب و احترام میں، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. یہ ہمارے لیے محسن ہے. شاید اسی کی وجہ سے بقا ہے، اسی کی وجہ سے دنیا کو بقا ہے، دین کو بقا ہے، نہیں تو ہم نے دین بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. بات